أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے چند ایک مریدوں کے ساتھ بازار کی سیر کر رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک طرف سے آپ کو چیخ و پکار کی آواز آئی۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ آ رہا ہے اور اس جنازے کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ اس چارپائی کو، جنازے کی چارپائی کو صرف 4 لوگوں نے پکڑا ہوا ہے۔ ان 4 میں سے 3 مرد ہیں اور 1 عورت ہے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آگے ہوئے اور آپ نے نا خاتون سے کہا کہ تیے تو پیچھے ہو جا، اے پاوا میں پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ تیے تو پیچھے ہو جا، اے پاوا میں پڑھ لینا۔ جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنازے کو کندھا دیا تو جو دیکھنے والے لوگ تھے، جو بازار میں موجود تھے، حضرت بایزید بسطامی کے عقیدت مند، وہ سوچنے لگے کہ بھی مرنے والا پتہ نہیں کتنا بڑا نیکوکار ہے، عبادت گزار گزرا ہے کہ اس کے جنازے کو بایزید بسطامی کندھا دے رہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھتے دکانیں بند ہونے لگی، دکانیں بند ہونے لگی اور لوگ جنازے کے پیچھے پیچھے چلے۔ سبحان اللہ۔ وہ جنازہ جس کے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا، اب لوگ باریوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھی میری باری آئے، میں بھی کندھا دے دوں۔ اس جنازے کو، اس چارپائی کو ہاتھ لگانے کے لیے اب لوگ ترس رہے ہیں جس چارپائی کو بایزید بسطامی نے کندھا دیا۔ اب وہ جو لوگ تھے، وہ جو میت کے گھر والے، جو چیخ و پکار کر رہے تھے، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جب انہوں نے یکدم اتنا ہجوم دیکھا، آنسوؤں کو صاف کر لیا، دکھ کم ہو گیا، غم کم ہو گیا، چلنے لگے، جنازگاہ تک پہنچ گئے۔ جنازگاہ تک پہنچے تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھا لی تو وہ جو میت کے گھر والے تھے وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بزرگوار، ہم نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے ہماری میت کو عزت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہماری میت کو یہ شرف بخشا کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ کی وجہ سے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن ہمارے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہیں تھا، آپ آئے ہیں تو دنیا آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوار، ہم نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، حضور جنازہ آپ نے پڑھا دیا ہے، اب اگر آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کی مصروفیت ہوگی، کام کاج والے لوگ ہیں، کام کا حرج ہو رہا ہے ہماری وجہ سے، آپ لوگ چلے جائیں، آگے کا جو معاملہ ہے میت کو دفنانے کا وہ ہم غریب لوگ اکیلے ہی کر لیں گے، ہم غریب اکیلے ہی کر لیں گے آگے والا معاملہ۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پتر تو پریشان کیوں ہونا ہے، جدو اسی کسی دا پاوا پھڑ چھڑی دا انہوں توڑ پچا کے چھڑی دا۔ سبحان اللہ۔ رسالہ یا رسول اللہ، رسالہ یا رسول اللہ، رسالہ یا رسول اللہ۔ پتر جدو اسی کسی دا پاوا پھڑ لئیے، ایویں نہیں چھڑی دا، توڑ پچا کے چھڑی دا۔ سبحان اللہ۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے۔ ان کے بارے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح فرشتوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے، ایسے ہی اولیاء میں حضرت بایزید بسطامی کا مقام ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ نہر کے کنارے سیر کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے۔ بایزید بسطامی نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اس بچھو کو نکالنے کے لیے، تو اس بچھو نے آپ کے ہاتھ میں ڈنگ مارا
اور دوبارہ وہ پانی میں گر گیا. تو بایزید بسطامی نے دوبارہ پھر اپنے ہاتھ سے اسے باہر نکالا. اس بچھو نے پھر آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مارا اور دوبارہ پھر پانی میں گر گیا. حضرت بایزید بسطامی نے تیسری دفعہ دوبارہ پھر اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اس بچھو کو باہر نکالا اور اس بچھو نے دوبارہ پھر آپ کے ہاتھ پہ ڈنگ مارا. تو آپ کے جو مریدین تھے، آپ کے عقیدت مند، وہ عرض کرتے کہ حضور یہ جو بچھو ہے یہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کو ڈنگ مارتا چلا جا رہا ہے، آپ اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ اسے مرنے کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ اسے ڈوبنے کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ بچھو ہو کر اپنی بدی نہیں چھوڑا، میں انسان ہو کر نیکی کو چھوڑا. سبحان اللہ. میں انسان ہو کر نیکی کو چھوڑا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی نا، آپ کا جو پڑوسی تھا وہ کافر تھا. تجارت کی غرض سے وہ شہر سے باہر چلا گیا. تو رات ہوئی تو اس کے گھر سے نا بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی. بڑی دیر تک بچہ روتا رہا. تو بایزید بسطامی پڑوسی جو کافر تھا اس کے گھر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ چراغ میں تیل کم تھا، تیل ختم ہو گیا، چراغ بند ہو گیا، بچہ اندھیرے سے رو رہا ہے. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر سے چراغ پکڑا اور اس خاتون کو دے دیا تاکہ تیرا جو بچہ ہے وہ سکون میں ہو جائے. اب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معمول تھا؟ جب تک وہ کافر واپس نہیں آیا ہر روز رات کے وقت اس خاتون کے گھر میں چراغ دے آیا کرتے. جب وہ کافر واپس آیا تو اس کی خاتون نے سارا ماجرا بیان کیا. تو وہ جو میاں بیوی تھے وہ بایزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ کا چراغ ہمارے گھر کو تو روشن کرتا رہا ہے، کلمہ پڑھا کر ہمارے دلوں کو بھی روشن کرتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. معزز حاضرین، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے استاد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے. یہ نا حضرت بایزید بسطامی اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. حضرت امام جعفر صادق یہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو اسی محفل میں حضرت بایزید بسطامی بھی آ کر بیٹھ جاتے. حضرت بایزید بسطامی کی عادت تھی کہ جب تک اس محفل میں بیٹھتے حضرت امام جعفر صادق کی چہرے کی زیارت کرتے رہتے. نہ آنکھوں کو ادھر کرتے نہ ادھر کرتے، صرف زیارت ہی کرتے رہتے. ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ بیٹے بایزید الماری سے نہ فلاں کتاب لے آؤ. تو کھڑے ہو کے عرض گزار ہوئے کہ حضور کون سی الماری؟ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ بیٹے اتنا عرصہ ہو گیا ہے میری محفل میں بیٹھتے ہوئے، تمہاری کدھر ہے؟ تو بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ. آپ کے علاوہ کہیں اور دیکھا ہی نہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے حج کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے اپنے گھر سے نکلے. 12 سال لگ گئے حرم پاک تک پہنچنے. 12 سال لگ گئے. قدم قدم پر سجدہ ریزی کرتے، نفل ادا کرتے. اور جب صحن حرم میں پہنچے، بیت اللہ شریف میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اور اس نے نا اپنے ہاتھ میں رسیاں پکڑی. کیا دیکھ رہے ہیں کہ شیطان ہے، اس نے بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے اور ہاتھ میں رسیاں پکڑی ہوئی ہیں. تو بایزید بسطامی شیطان کے قریب ہوئے اور پوچھا کہ بھئی میں شیطان کا کیا نام ہے؟
تو شیطان کہنے لگا کہ میرے بندے یہاں پر طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ادھر سے فارغ ہو کے باہر جائیں گے، دوبارہ پھر ان کے گلوں میں رسیاں ڈال لوں گا اور ان کے اوپر بیٹھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے کام میں مشغول ہو گئے، آپ نے حج کیا، جو معاملات تھے وہ کیا۔ حج کے بعد نا واپس اپنے شہر کو جانے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور اتنی دور سے آپ اتنا سفر کرتے ہوئے 12 سال آپ کو لگے ہیں، ادھر پہنچے ہیں، قریب ہی یہاں پر روزہ رسول ہے، تو جاتے جاتے آپ روزہ رسول سے بھی آپ حاضری دیتے جائیں۔ تو بایزید بسطامی فرمانے لگے کہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ آؤں میں حج کی نیت سے اور ساتھ میں روزہ بھی دیکھ لوں، میں یہاں سے واپس اپنے شہر دوبارہ جاؤں گا اور وہاں سے نیت کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ واپس دوبارہ جا کر سرکار کے روزے کی نیت سے دوبارہ میں سفر طے کروں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے شہر گئے، روایات میں آتا ہے اگلے ہی دن آپ مدینہ شریف کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ 90 سال تک عبادات و ریاضت کرنے کے بعد حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ عرض گزار ہوئے کہ پروردگار تجھ تک پہنچنے کا کوئی آسان رستہ، سبحان اللہ۔ وہ قریب تر وہ رستہ پروردگار، 90 سال لگے ہیں تجھ تک پہنچنے میں، پروردگار کوئی آسان رستہ بتا دے۔ پروردگار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بایزید جو شخص کم وقت میں میری محبت اور شفقت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی ان پیاری باتوں کو یاد رکھنے کی، انہیں سمجھنے کی اور سبق حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ آپ ذکر کریں۔